ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب نے سورہ آل عمران کی 24 نمبر کی آیت تک جو تفسیر ہم کر چکے ہیں وہ ساری سن لی ہوں گی۔ اور کوشش کیا کریں کہ جیسے ہی ہفتے میں صرف ایک ہی ویڈیو آتی ہے اس کو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی مکمل کر لیا کریں، اس طرح ویڈیوز جو ہیں وہ جمع نہیں ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 25 کریں گے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 25 میں ہم سے کیا بات کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ہر شخص اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ایک غرور اور تکبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں سے یہودیوں کو یا باقی جو تھے فرقے ان کو تھا کہ ہم گنے چنے دن ہی آگ میں جلائے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلی تفسیر میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پروردگار نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس دن جمع جب کیے جائیں گے نا، قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اس دن سب جمع کیے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ پورا پورا حساب دے گا۔ جس شخص نے جو اعمال جس طرح جس نیت کے ساتھ کیے تھے وہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم مطلب کہ ان کا حساب جب پورا دیا جائے گا تو انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ انسان کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں کی ایک پرانی وہ تھی نا کہ گنے چنے دن ہی گزاریں گے، اور ہم تو بڑے مطلب پسندیدہ قوم ہے اور ہم صرف چند دن ہی جو ہے وہ آگ میں جلائے جائیں گے، تو اس کا جواب یہاں پر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو انسان کا جو حساب ہے وہ پورا پورا لے گا، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ بالکل کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ اور اس کے علاوہ آیت نمبر 26 میں جو بات کی گئی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ اے میرے معبود، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی بادشاہی بتائی کہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، کہ تمام جہان کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تمام جہان کا مالک، یہ صرف دنیا کی بات نہیں کی جا رہی، جتنے بھی جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے سب طرح کے جہان کا مالک ہے، اور جسے چاہے بادشاہی دے، یعنی کہ دنیا میں بھی جسے چاہے بادشاہی دے۔ اب دیکھیں بادشاہ، اگر ہم ہسٹری میں جا کے اسلامک ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بادشاہ ایسے تھے جو بڑے ظالم تھے، جیسے فرعون ہو گیا یا نمرود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے بادشاہ جنہوں نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی، اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر غرور تکبر آیا کہ انہوں نے خود کو ہی خدا سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم ہی زندگی اور موت دینے والے خدا ہیں۔ تو یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہی دی، کسی کے لیے بادشاہی آزمائش بنی تو کسی کے لیے تحفہ، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے ہی بھائیوں نے کس طرح سے کنویں میں گرا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دینی تھی، اور پھر وہ ایسی جگہ کے مالک بنے، ایسی جگہ کی سلطنت کے بادشاہ بنے کہ جہاں پر ان کے بھائی ان کے پاس مدد کے لیے آئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بادشاہی دی کہ وہاں پر نمرود میرا خیال ہے بادشاہ کا نام تھا، جہاں تک میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط کہہ رہی ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو آگ سے بچایا،
ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے ملک دربدر بھی کر دیا گیا، نکال دیا گیا اس ملک سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام درود پاک میں زندہ رکھا۔ دیکھیں کتنی بڑی قربانی اللہ نے ان سے مانگی کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس قربانی کو روک کے اور پھر دمبا بھیجا، اور کس طرح سے ان کا نام زندہ رکھا کہ آج حج میں جب حج عمرہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں پہ قدم مبارک ہیں، مقام ابراہیم ہے، وہاں پر نفل پڑھے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کا نام زندہ رکھا، ٹھیک ہے، اور ہم درود پاک میں ان کی آل جو ہے نا، ان کی پوری خاندان کہنے کہ آل پوری نسل جو ہے اس پہ ہم درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو جب کوئی پوسٹ ملے، کوئی ایسی پوسٹ جس میں آپ کا عہدہ بہت بڑا ہو جائے اور آپ کے نیچے انڈر بہت سارے لوگ ہو جائیں، تو اس عہدے پہ جانے کے بعد آپ دوسری عوام کے ساتھ یا آپ سے نیچے جو طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہوتا ہے کہ آپ خود کو بہت بڑا کوئی بلا چیز سمجھ کے غرور تکبر میں آ جاتے ہیں اور نیچے والوں کو آپ چونٹیاں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ادنا سا غلام سمجھ کے اور اپنی عوام کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی ہے، ایک پوسٹ دی ہے آپ کو حکمران بنایا گیا کسی جگہ کا، پھر آپ کے اوپر یا تو وہ تحفہ بن کر آئی ہے چیز، یا پھر آپ کے لیے آزمائش بن کر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جسے چاہے وہ بادشاہی دے، جسے چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، یعنی کہ دینا اور چھین لینا، جو پوری کائنات کو، دن رات کو، ہر چیز کو بنا سکتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ہم عام اپنی جو ایگزامپلز ہے اس میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے سورہ کہف جو ہے، سورہ کہف پڑھی، اور بلکہ پڑھیں گے، آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں ہر جمعے کو، اگر آپ اس کی ترجمے میں چلے جائیں، کیونکہ ابھی ہم نے تفسیر تو اس کی دیکھی نہیں ہے، وہ 15ویں پارے میں تقریباً، تو آپ اس میں دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کے ساتھ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک چھوٹے بچے کی بھی جان لے لی گئی، تو حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس میں بھی مصلحت تھی کہ وہ بچہ، انہوں نے کہا کہ وہ بچہ ہو سکتا ہے بڑا ہو کے اپنے پیرنٹس کو پریشان کرتا، نافرمان اولاد بنتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی جان لے لی جائے، یہیں پر اس کو مطلب ماں باپ کو پھر اس سے بھی بہتر اولاد دے دی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام اب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب غلط ہوا ہے تو یہ غلط ہی رہے گا پوری زندگی، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کام غلط ہماری نظریے سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کام ہمارے حق میں اگر ہو جاتا تو پھر ہمیں اس کا کتنا نقصان ہوتا۔ تو ہمیں بہترین جو ہمارا ایک عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں ہمیں اس کو ہونے دینا اور قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کوئی انسان کسی کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا، کوشش کر سکتا ہے، لیکن اینڈ میں وہی ہوتا ہے جو ہمارے پروردگار نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس طرح سے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ انبیاء کے واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ بیسیکلی ہم قصص الانبیاء کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں ہمارے پروردگار نے انبیاء کی اگزامپلس قرآن پاک میں دی ہیں؟ اس لیے دی ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں۔ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپلز ہیں، ہمیں اپنی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، ہمیں انبیاء کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو ہم قرآن پاک کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھ کے سمجھ سکیں گے نا۔ قرآن پاک تو مکمل ہی نہیں ہو سکتا انبیاء کے ذکر کے بغیر۔ تو یہاں پر دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح سے عزت دی گئی، کس طرح سے ان کے وہی بھائی جو ان کو کنویں میں گرا کر آئے تھے اور ایک بار آ کے وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح عام انسانوں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت دونوں میں سے گزارتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں۔ ہمارے پروردگار کی منشیت اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہمارے پروردگار نے وہ چیز اس کے نصیب میں نہ لکھی ہو۔ آگے ہے بیدہ الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت لائن ہے کہ انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کی نااہلی کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کا الزام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک تمام بھلائیاں جو ہیں وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے، لیکن جو چیزیں ہماری زندگی میں کچھ غلط ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ کئی بار ہمیں صحیح کی طرف لے کے جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اس وقت کہ وہ غلط ہیں، جو بات ہم نے پہلے کی تھی، وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ ہمیں صحیح کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ آگے جا کے جب ہم سوچتے ہیں نا بہت آگے جا کر کہ پہلے ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، سال 2 سال پہلے ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، آج جو ہم گروم ہوئے ہیں، آج جو ہماری پوزیشن ہے، جو آج ہمارا مینٹل لیول ہے، وہ اس لیے تاکہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہوا تھا ہم نے اس سے یہ سیکھا تھا اور پھر ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پروردگار جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ مخلص رہنا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دور ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا پروردگار جو ہے وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ بے شمار گناہوں کے بعد ہمیں معافیاں بھی مل جاتی ہیں۔ ہم صرف ایک بار ایک آنسو قطرہ بہا کر اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں نا، تو ہمارا پروردگار ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس پیارے پروردگار کی اطاعت کریں، جب جب ہم سے گناہ ہوں، جب جب ہم سے غلطیاں ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے آگے جو ہے وہ سر جھکا دیں اور ہمیشہ کے لیے پرومس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم ان کی معافی طلب کرتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ آگے جا کر اس غلطی کو سدھاریں۔ اس آیت میں جو وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ جو کہتے ہیں نا قوت اور طاقت، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اچھا، یہ نا بہت پیاری دعا بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو بلکہ نا اس میں اس کو ضرور یاد کر لیجیے گا، اگر ہو سکے، نہیں تو دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ آیت ہو جائے گی، اور اس آیت کے آگے بھی ایک دعا ہے، وہ میں گروپ میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی، جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر اگر احد کے پہاڑ جتنا قرض بھی ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ تو اس دعا کو آپ یاد کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گی گروپ کے اندر ہی، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنی ایک بڑی ہستی ہے کہ جس کو عام طور پہ جو مشرک لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ان پہ بے شمار خدا بنائے پھرتے ہیں۔ کبھی اس بت کے پاس جا رہے ہیں تو کبھی اس مزار پہ جا رہے ہیں، کبھی اس قبر کے پاس جا رہے ہیں تو کبھی کسی پیر بابا کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ صرف عقیدے کی کمزوری ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اور خالص دل کے ساتھ اس قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہم مزاروں اور یہ قبروں پہ جانا چھوڑ دیں گے۔ ہمیں اصل چیز سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں بیسیکلی مانگنا کس سے ہے اور دینے والی قدرت کون سی ہے، دینے والی ہستی کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال کو، جو خراب اعمال ہے ان کو درگزر فرمائے اور ہماری جو ہے وہ مدد فرمائے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی آخرت کی ہمیشہ والی کامیابی کو حاصل کر سکیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں دیا گیا کہ ہمیشہ والی کامیابی جو ہے نا، جو کامیابی جسے لفظ کہتے ہیں، وہ ہے جو آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ کامیابی نہ ملی تو پھر تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں، ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے نا، تو پھر تو ہم پیچھے بھی نہیں آ سکیں گے، ہم تو وہاں پہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہت برے وقت سے بچائے، جتنا وہ ایک ہیبت ناک اس کی ایک پوری آپ پکچر کہہ لیں گے نا، وہ ہوتی ہے، کھینچ دی جاتی ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ جہنم کے نظارے، جیسے ہم نے 30 پارے میں پڑھا تھا۔ تو وہ سوچ کے نا انسان تھوڑی دیر کے لیے نا بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جو سوچنے والے لوگ ہیں، ورنہ بڑے لوگ ہیں جو ان کے سامنے سے آیتیں گزر جاتے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، اچھا اس آیت میں یہ بات کی ہے، یہ پڑھے اور گزر گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم پڑھیں تو ہمارے دلوں پہ اس کا اثر ہونا چاہیے، ہمیں ہمارا دل دماغ جو ہے نا وہ جوڑے جانے چاہیے کہ ہمارے پروردگار کے یہ الفاظ ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، اور ان کو ہم سنتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا، وہ انسان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی انسان کو پرکھنے کا سب سے اچھا ایک آپ کہہ لیں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کا یہ نظریہ ہو نا، تو انسان پھر بہت کچھ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا کچھ انسان کو دیا ہے اور اس کے ساتھ انسان سنسیئر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی قدرت بتاتے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ پورے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، تو اس کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے ہو، کیوں اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو، کیوں شیطان کی پیروی کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آج کی آیت ہم نے کی ہے 24 اور 25، انشاءاللہ تعالیٰ 25 اور 26 آیت ہم نے کی ہے آج، اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آگے بھی تفسیر جاری رہے گی۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔